صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نماز قضا نہ کریں، ایک نماز بھی قضا مت کریں. اگر نماز قضا کرنا بھی کوئی بڑا گناہ نہیں ہے تو پھر بڑا گناہ کس کو بولتے ہیں یار؟ مسلمان نماز نہیں پڑھے گا، اذان ہو گئی تمائی نکل کے نماز نہیں پڑھی اس نے یار. اب یہ کتنا کمزور ایمان ہے اس کا کہ نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، بس بے پردگی کرتا ہے، اس کی بیوی بے پردہ، اس کی بچیاں بے پردہ، بولتا نہیں، سمجھاتا نہیں ہے. عجیب حالت ہے آپ کے سامنے جو حالت ہے. اپنی حالت تبدیل کرے، اور جو قبر و آخرت کے لیے جیے گا یہ سب کرے گا. تو اس کو پتا ہے کہ یہ سب میرے آگے پرابلم نہ ہو سکتا ہے، میرے کو نا پرابلم ہوتا تھا، میں اپنا راستہ ہموار کروں، اپنا مطلب کہ وہ آگے کی ترکیب بنانی ہے اس کو. آپ بولو گے یار یہ ایک میں تم نے اتنا سب کچھ بول دیا، ہم کریں کیسے یہ سب؟ اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں، دعوت اسلامی سب کروا دے گی. آپ اپنی لگام دعوت اسلامی کے ہاتھ میں دے دو. ابھی شیطان کے ہاتھ میں ہمارا کان ہے، یہ جہاں جی چاہتا ہے لے جاتا ہے. آپ کے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں 100% بات نہیں کرتا، جنرل بات کر رہا ہوں، لے جاتا ہے. اس سے کان چھوڑاؤ اور دعوت اسلامی کے ہاتھ میں لگام دے دو. انشاءاللہ یہ ہم کو مدینے کا راستے پر لے جائے گی اور یہ جنت میں لے جائے گی وایا مدینہ. ہمیں جنت میں جانا ہے وایا مدینہ. تو دعوت اسلامی کے کوٹھے سے اپنے آپ کو باندھ دو کہ یار آپ بولو کرنا کیا ہے. دیکھیں یہی ہوتا ہے جب نئی آدمی کی سمجھ میں آتی ہے نا، تو کسی سمجھدار آدمی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے گا، یار بتاؤ کرنا کیا، میری عقل کام نہیں کر رہی. واقعی اس وقت کروں کی عقل کام نہیں کرتی. یہ ہے اتنی، ہم لوگ کہتے ہیں نا یار میں بہت آگے چلا گیا ہوں. بعض کرمنل لوگوں کو کہ یہ جو سینٹنسز ہوتے ہیں، یار واپس آ جاؤ، تو کہتے ہیں یار اب لائن آف نو ریٹرن پر رہے ہم، واپسی کی کوئی صورت نہیں ہے، اب دعا کرو. کیا کہتے ہیں؟ اب دعا کرو. اب اسی کچھ وظیفہ بتاؤ. اب ایسا کیا وظیفہ بتاؤ ہے کہ آپ دیوار پہ سر مارو اور آپ کو لگے نہیں؟ ایسا کیا وظیفہ بتایا کہ آپ پانی میں ڈبکی لگاؤ اور بال گیلا نہیں ہو؟ ایسا کون سا وظیفہ ہمارے کوئی نہیں ہے. ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ آپ پانی میں ڈبکی بھی لگاؤ اور بولو کہ بال بھی گیلا نہیں ہو. یہ پاسبل نہیں ہے. یہ ناممکن والی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خود کو دھوکہ دینا ہے. آپ کو تو دھوکہ مت دو نا. اپنے آپ کو دھوکہ دینا تو کوئی سمجھداری نہیں ہے. خود سے سچ بولنا سیکھو یار، اور ریئلٹی اپنی زندگی میں سچی اور حقیقت لے کر آ جاؤ. یار یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو اب جب عقل کام نہیں کرتی کیا کرو یار؟ تو دعوت اسلامی کے ہاتھ میں اپنی لگام دے دو. یار آپ چلاؤ. جس نے دعوت اسلامی کی ہاتھ پہ لگام دی، الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس کو پار لگایا. مفتی دعوت اسلامی پار لگے، ہمارا حسن زن ہے. مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ نعت خان، ہمارا حسن زن ہے یہ پار لگے. ان کو باپا نے اپنے ہاتھوں سے اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کیا ہے نا. اسی طرح ماشاءاللہ ہم وہ مرکز الاولیاء احد اور سجاد اور یہ عبد الغفار اشرفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سارے اتنے لوگ ماشاءاللہ گئے جن کو دنیا سے جانے کے بعد جن کی قبریں کھل گئیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بات، قبریں کھل گئیں، ان کی قبروں میں ان کی لاشیں سلامت تھیں. یہ دنیا میں کوئی بڑے اولیاء کرام اور کتب مشہور نہیں تھے، دعوت اسلامی کے مبلغ تھے. ان کو غوث پاک سے نسبت تھی، ان کو اعلیٰ حضرت سے نسبت تھی، ان کو ہمارا امیر اہل سنت سے نسبت تھی. راستے پر چلے نا، نیکی کی دعوت دیتے رہے، سچ بولتے رہے. ہم اچھا گمان کریں گے نا، اچھا گمان کریں گے. حقیقی علم اللہ ہی جانتا ہے، ہم گمان اچھا رکھیں گے. تو یوں اپنی لگام دعوت اسلامی کے ہاتھ میں دے دو. یار کرنا کیا ہے بتاؤ. آپ کو مدنی قافلوں میں بھی لے جائیں گے، یا آپ کو فکر مدینہ کرائیں گے، مدنی نام آپ کو رسالے پڑھنے کے لیے دیں گے. آپ کو بولے مدنی چینل دیکھو، اب جو بولو گے ہم کریں گے. آپ کیا کہیں؟ یار آپ جو بولو ہم کریں گے، کیونکہ میں سدھرنا چاہتا ہوں. ہماری آواز کیا ہے کہ میں، یہ بولنے میں تو شرم نہیں آئے گی نا آپ کو یار کہ میں مجھے سدھرنا چاہتا ہوں. جیسے غریب آدمی کہتا ہے نا، کسی امیر آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے، یار میرے کو میں امیر بننا چاہتا ہوں. تو امیر بننے کے لیے غریب آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا. ٹھیک ہے، امیر بننے کے لیے آدمی امیر آدمی کے ہاتھ میں دے گا. تو اگر ہم کو سدھرنا ہے تو ہم کو ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے جو سدھارتے ہوں. جو بگاڑتے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا تو اور بگاڑ پیدا ہوگا. ہے یا نہیں ہے؟ ناپاکی پاک پانی سے دھلے گا نا، ناپاک. تو ہمیں دعوت اسلامی کا پاکیزہ ستھرا ماحول چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.